ترجمہ کنزل کی بات تو عبرت لو اے نگاہ والو۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ عبرت ناک خبریں میں حاضر ہوں، اور ہم آج اس سلسلے میں ان خبروں کی طرف جائیں گے جن کو دیکھ کر ہمیں عبرت حاصل ہو۔ عبرت حاصل کرنا یعنی نصیحت حاصل کرنا۔ قرآن پاک 28واں پارہ سورہ حشر کی آیت نمبر 2 میں یہ حصہ ہے، فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ۔ ترجمہ کنز ایمان تو عبرت لو اے نگاہ والو، یعنی عبرت کے معنی نصیحت حاصل کرنا، دوسرے کے حال پر اپنے آپ کو قیاس کرنا۔ اور ایک اس کی وضاحت کچھ یوں بیان کی گئی کہ ماضی کے واقعات سے سبق سیکھنا یہ عبرت ہے۔ اور اے عقل والو، یا اولی الابصار، اور بصیرت والو، یعنی اے وہ لوگوں جنہوں نے اس واقعے کا مشاہدہ کیا ہو، یعنی اے عقل والو بھی بیان ہوا، اے نظر والو، اے نگاہ والو۔ عبرت لینا یعنی ہمارے سامنے کئی واقعات آتے ہیں اور طرح طرح کے ہم سنتے ہیں، آپس میں اس طرح کی ہم ڈسکشنز کرتے ہیں، مطلب گفتگو کرتے ہیں، یار تمہیں پتہ چلا کیا، یار وہ نہیں وہ واقعہ ہو گیا، ہاں 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 یار، ویری سیڈ ویری سیڈ، آپ نے افسوس کیا۔ اور واقعی مسلمان کو جو تکلیف پہنچتی ہے ہمیں افسوس ہونا چاہیے، چاہے وہ انتقال کے ذریعے، موت کے ذریعے، کسی حادثے کے ذریعے، کسی بھی وجہ سے مسلمان کو جو تکلیف پہنچتی ہے، کیونکہ مسلمان ایک جسم کے مانند ہے کہ جسم کے ایک حصے میں تکلیف ہو تو پورا جسم اس کی تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ مگر بات یہ ہے کہ آپ کو افسوس ہوا، اور بعض واقعات تو جیسے سنسنی سے پھیلا دیتے ہیں، ہر طرف اس کا شور ہوتا ہے، لیکن میں نے اس واقعے سے اپنے اوپر کیا لیا؟ مجھے کسی کی کال آئی، السلام علیکم جی، آپ کو پتہ چلا کیا ہوا؟ وہ فلاں کا انتقال ہو گیا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ وہ ہاں یار وہ نہیں تھا کل، ارے یہ تو بالکل جوان ہٹا گٹا، ارے میرے تو کل ملاقات کی ترکیب تھی اس سے۔ ہاں یار مگر وہ بیچارہ سویا، صبح اٹھا نہیں یار، ہارٹ فیل ہو گیا اس کا۔ افسوس ہوا، آپ افسوس کرتے، واقعی افسوس ہے، ہونا چاہیے، لیکن کیا اس واقعے کو میں نے یہ لیا کہ جس طرح اس کی خبر مجھ تک پہنچی تو کل میری خبر بھی تو کسی تک جائے گی۔ وہ جوانی میں چلا گیا تو میں بھی تو جوانی میں جا سکتا ہوں۔ ہم عموماً اعلانات سنتے ہیں کہ فلاں کی میت ہو گئی ہے، جنازہ اس وقت ہے، کیا اس وقت ہمیں اپنا جنازہ یاد آیا؟ ہم حادثے کی خبر پڑھتے اور سنتے ہیں، تصاویر دیکھتے ہیں، گاڑیاں تباہ ہو گئی ہیں، بسیں تباہ ہو گئی، دنیا بھر میں واقعات ہوتے ہیں، مختلف ممالک میں واقعات ہوتے ہیں، ٹرینوں کے حادثے ہوتے ہیں۔ ہم
ان تمام واقعات کو دیکھ کر اپنے لیے کیا عبرت لے رہے ہیں؟ بڑے ترقی یافتہ ممالک میں ٹرینوں کی ٹرینیں الٹ گئیں، جہاز کے جہاز تباہ و برباد ہو گئے، دھار کر کے گرے جہاز، ملبے کا ڈھیر بن گئے، لاشیں ایک نہیں، لاشوں کی پہچان نہیں ہوئی، ختم ہو گئے، تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے، سنسنی ہوئی، اوہ جہاز گر گیا۔ تم بھی تو جہاز میں سفر کرتے ہو، کبھی آپ جہاز جب آپ کا اڑتا ہے، کبھی آپ نے سوچا کہ کہیں یہ پرواز میری آخری پرواز نہ ہو، میری آخری پرواز بھی تو ہو سکتی ہے۔ جب جہاز ہلتا ہے اس وقت کیا کیفیت ہوتی ہے، جب جہاز لینڈ کرتا ہے کیا کیفیت ہوتی ہے، بس میں بیٹھتے ہیں کیا کیفیت ہوتی ہے، جوان موتیں ہم سنتے ہیں، بچوں کی موت، بچے انتقال کر جاتے ہیں، بچے حادثے کا شکار ہو جاتے ہیں، بچوں کی بسیں، بچوں کی ویگنیں، کسی میں آگ لگ جاتی ہے، کوئی کھائی سے گر جاتی ہے، طرح طرح کی خبریں آپ بھی سنتے ہیں، ہمیں بھی پتہ چلتی ہے۔ اب تو ایس ایم ایس سروس ہے، آپ کو فوراً چند ہی لمحوں کے اندر اطلاع مل جاتی ہے کہ دنیا کے فلاں ملک کے فلاں علاقے کے فلاں حصے میں فلاں واقعہ ہو گیا، آپ نے سنا، اوہو۔ واقعات ہمارے لیے عبرت کا باعث نہیں بن رہے، اس بات کو محسوس کیا جا رہا ہے کہ ہم اس پہ عبرت لیں اور ان اسباب پر بھی غور کریں جس کی وجہ سے یہ واقعات ہو رہے ہیں۔ یہ الگ موضوع ہے، عبرت لینا، پھر وہ واقعات جن کو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ آپ انشاءاللہ سلسلہ آگے تک دیکھیں، آپ کے سامنے آج کچھ عبرتناک خبریں بیان کی جائیں گی۔ آج چونکہ ایک تعارف بھی ہے ہمارے سلسلے کا اور ایک مائنڈ سیٹ بھی بننا چاہیے کہ میں اس سلسلے کو کس طرح دیکھوں، تو آئیے کچھ اچھی نیتیں کرتے ہیں۔ اول تو یہ کہ اول تاخیر اللہ کی رضا کے لیے میں اس سلسلے کو دیکھوں گا اور اس میں دکھائی جانے والی خبروں سے، مناظر سے میں عبرت حاصل کروں گا، اپنی قبر و آخرت سنوارنے کی کوشش کروں گا، اپنے گناہوں سے توبہ کروں گا اور خود کو نیکی کی طرف لاؤں گا اور اس گمان سے باہر آ جاؤں گا کہ ابھی تو بہت زندگی پڑی ہے۔ بچوں کے جو واقعات میں سنتا اور پڑھتا ہوں تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ موت عمر دیکھ کر نہیں، وقت پر آ جاتی ہے۔ آپ بھی نہیں جانتے، میں بھی نہیں جانتا کہ آپ کی میری موت کا وقت کون سا ہے۔ ہم تو عمر کے پیچھے ہیں، ابھی تو بہت عمر پڑی ہے۔ کس نے کہا کہ آپ کو بڑی عمر میں موت آئے گی؟ موت تو کسی وقت بھی آ سکتی ہے۔ تو جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ آئیے سب سے پہلے میں آپ کو کچھ حادثات کی خبریں، ہو سکتا ہے یہ خبریں آپ کے لیے نئی نہ ہوں، پرانی ہوں، لیکن کیا ان خبروں کو دیکھ کر ہم نے عبرت لی کہ اگر اس جگہ پر اس حادثے میں ہوتا تو میں آج کہاں ہوتا؟ آج نہیں ہوں، کیا کل میرے ساتھ یہ نہیں ہو سکتا؟ یعنی موت، قبر، آخرت، حشر، ایمان کی سلامتی، ایمان کی بربادی، اچھی حالت میں موت، بری حالت میں موت اور بہت ساری عبرت کے مدنی پھول جو ہونے والا واقعہ ہمیں بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ واقعہ کس طرح ہوا۔ یہ ہونے والا واقعہ ہمیں بتائے گا کہ پیچھے کیا ہوا۔ تو آئیے اب ہم کچھ عبرت والی خبروں کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ پہلے کس خبر کو ہمیں دکھایا جاتا ہے اور اب اس سے ہمیں کیا مدنی پھول چننے کو ملتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں عبرت ناک خبر۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ گجرات پاکستان میں اسکول وین میں آگ بھڑک اٹھی، 5 سے 12 سال تک کے 17 بچے جل کر جا بحق۔ پنجاب پاکستان میں اسکول بس کھائی میں جا گری، 30 سے زائد بچے جا بحق۔ ریل گاڑی کا حادثہ، تقریباً 80 افراد ہلاک اور 160 سے زائد زخمی، 32 شدید زخمی۔ اب ان حادثات کے کچھ مناظر ہمارے پاس ہیں عبرت کی نظر سے۔ یہ دیکھیے، کہیں بچوں کی
خبر کہ بچے دنیا سے چلے گئے۔ البتہ میں اولاً تمام ان عاشقان رسول سے تعزیت بھی کرتا ہوں جن کا عزیز چلا گیا، بیٹا چلا گیا، باپ چلا گیا، ماں چلی گئی۔ میں ان تمام عاشقان رسول سے کی عیادت کرتا ہوں، ان سے غمخواری کرتا ہوں جن کا کوئی زخمی ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمان مرحومین کی مغفرت فرمائے، اور تمام جو زخمی ہیں، مریض ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے، ان کے زخموں کو دور فرمائے، ہمیں صبر عطا فرمائے اور عبرت عطا فرمائے۔ ہمارا سلسلہ عبرت کے لیے ہے۔ تعزیت، غمخواری، عیادت بڑی پیاری چیز ہے، ان میں بڑا ثواب ہے۔ لیکن جیسے وہ بزرگ کا واقعہ ہے نا کہ فرماتے ہیں کہ پہلے ایک دور تھا کہ جب ہم کسی جنازے میں جاتے تو اس بات کی پہچان مشکل تھی کہ ان میں سے اس مرنے والے کا عزیز کون ہے، میں کسے تعزیت کروں، کیونکہ ہر شخص جیسے کہ غم زدہ اور روتا تھا۔ کیوں کہ وہ اس جانے والے سے اپنی موت کو یاد کرتا تھا، اپنی موت کو یاد کرنا، اور کہ اب میری باری ہے، اب میری باری ہے۔ تو عمر دیکھ کر موت نہیں آتی، کب کس حادثے کا کون شکار ہو جائے۔ آئیے میں آپ کو کچھ مناظر دکھاتا ہوں، عبرت کی آنکھوں سے، عبرت والے دل سے ان مناظر کو دیکھنے کی کوشش کیجیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے، تماشا نہیں ہے، تماشا نہیں ہے۔ اے خاصا وقت دعا ہے، امت پہ تیری آیا کہ عجب وقت پڑا ہے، کل دیکھی پیش آئے غلاموں کو تیرے کیا، اب تک تو تیرے نام پہ ہر ایک فدا ہے۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، امیر اہل سنت میرے شیخ طریقت مدعا ذل العالی کا ایک انداز ہے کہ جب سوار ہوتے ہیں، چاہے گاڑی میں بیٹھیں یا جہاز میں بیٹھیں، تو ایک انداز ہے
وہ انداز کیا ہے کہ درود شریف پڑھتے ہیں اور سب کو پڑھاتے ہیں. کیا پڑھاتے ہیں؟ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. پھر دعا پڑھتے ہیں سفر کی. سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین وإنا الی ربنا لمنقلبون. یہ دعا ہو گئی. آپ کہ میں بھی پڑھتا ہوں, اچھی بات ہے آپ پڑھتے ہیں. ساتھ ہی اب جو خود بھی کہتے ہیں اور ہم ان کے پیچھے دہراتے ہیں. اب کیا جو کلمات ہیں؟ یا اللہ اگر مجھ سے کوئی کفر ہو گیا ہو تو اس سے توبہ کرتا ہوں. پھر کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پھر یہ دعا کرتے ہیں یا اللہ ہمارے سارے گناہ معاف فرما. یا اللہ ہمیں زیر گنبد خضرا جلوہ محبوب میں شہادت, جنت و بقیع میں مدفن اور جنت و فردوس میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پڑوس عطا فرما. یا اللہ ہمارے والدین کی اور ساری امت کی مغفرت فرما. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. پھر درود شریف پڑھاتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. اس میں کیا ہے؟ موت کی یاد, کہ کہیں یہ سفر میری زندگی کا آخری سفر نہ ہو. میں نے دعا بھی پڑھ لی, تجدید ایمان بھی کیا کہ یا اللہ اگر مجھ سے کوئی کفر ہو گیا ہو تو احتیاطی توبہ ہے اور گناہوں سے توبہ, کیونکہ اس میں موت کی یاد ہے کہ یہ کوئی واقعہ ہو جائے. مجھے یاد آ رہا ہے ہمارا مدنی قافلہ بنگلہ دیش میں تھا اور مجھے شاید ہم چٹاگانگ سے ڈھاکہ کی طرف جا رہے تھے. کوسٹر تھی ہماری اور شرکائے قافلہ ساتھ تھے, پاکستان سے بھی ساتھ آئے تھے اور وہاں بنگلہ دیش کے اسلام بھائی بھی ساتھ تھے, ذمہ داران تھے. اور ہم جا رہے ہیں, شام کا وقت تھا, مطلب ظہر پڑھ چکے تھے ہم, اور ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی. بارش کی وجہ سے آپ کو بھی اندازہ ہے کہ سڑک پر پھسلن سے ہو جاتی ہے. ہماری گاڑی کو زیادہ تیز نہیں تھی اور کوسٹر کے اندر امیر اہل سنت کا سنت و بھرا بیان چل رہا تھا. ہم بیان سنتے جا رہے تھے ٹیپ کے ذریعے اور اپنا سفر ہمارا طے ہو رہا تھا. نارمل اسپیڈ پر وین والے نے تھوڑا سا مطلب کہ آگے بڑھنے کی یا کوئی پتہ نہیں کیا ایسا ہوا, پھسلن کی وجہ سے جھول آیا, اس کو اسٹیئرنگ ڈرائیور کے قابو سے باہر ہوتا نظر آیا. اب آپ کو میں یقین دلاؤں, جو میری ذاتی اس وقت جو کیفیت تھی, میں بالکل بیٹھا ہوا تھا, اسی گاڑی میں تھا, میری ذاتی کیفیت تھی, زبان سے مقدس کلمات نکلتے رہے اور مطلب وہ اچھے کلمات نکلتے رہے, اور ایک اندر سے سیکنڈز کے اندر یہ محسوس, جس کو میں آج بھی وہ محسوس کر رہا ہوں, اچھا یوں مرتے ہیں لوگ. یہ جملے مجھے آج بھی یاد ہیں, جس کی آواز نہیں تھی, بے آواز تھے, لیکن اس کی گونج آج تک میرے ذہنوں میں ہے. اچھا یوں مرتے ہیں لوگ, کیونکہ بالکل وہ لگا کہ اب ہم مر گئے, کیونکہ گاڑی بالکل جول کھاتے ہوئی سڑک پر گھوم گئی, اور گھومتے ہوئے یہ کھائی میں جا کر گری. نیچے پانی تھا, جھیل ٹھیک ٹھاک پانی تھا, اور کلا بازی کھاتی ہوئی ہماری کوسٹر پانی میں جا کر گری. چھت کے بل, ٹائر اوپر, چھت نیچے, شیشے ویشے ٹوٹ گئے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت
یہ ہوئی کہ ہم میں سے مطلب کہ آپ کے سامنے بیٹھے اسلامی بھائی نکلتے رہے، مگر اس میں 2 اسلامی بھائیوں کو ٹھیک ٹھاک چوٹیں لگیں، اور ایک اسلامی بھائی جو مجھے یاد پتا شاید ان کے 2 آپریشن ہو چکے تھے، ان کو بہت، کیونکہ ان کو ہاتھوں ہاتھ پھر ہسپتال لے جایا گیا، لیکن ہمارے بھی خون وغیرہ نکلے تھے، اور جو کیفیت تھی آدھے پانی میں تھے، پھر پانی سے باہر تھے، مگر یہ عرض کرتا چلو گاڑی پانی میں تھی، حادثہ ہو چکا تھا، میرے باپا کا بیان چل رہا تھا، یعنی مجھے برابر یاد ہے کہ اسلامی بھائیوں نے جب آواز دی، یعنی مجھے آواز دی، کب سے آواز دے رہے تھے یہ نہیں پتا، لیکن جب وہ یوں سمجھے کہ جب حواس بحال ہوئے تو مجھے میرے نام کی آواز آئی اور کہا گیا کہ آپ باہر نکلیں، تو ہم وہ کسی بھی انداز سے باہر نکلے، مگر حواس بحال ہوتے ہی جو سب سے پہلے آواز آئی وہ باپا کی آواز آ رہی تھی، ٹیپ اپنی جگہ چل رہا تھا، بیان چل رہا تھا، سب اللہ تعالیٰ کی رحمت خیر و عافیت رہی، اور اس وقت میری اطلاع کے مطابق، اب تک اطلاع کے مطابق کم و بیش جتنے بھی ہمارے ساتھ تھے سب دعوت اسلامی کے مدنی کاموں میں مصروف عمل ہیں۔ وہ سفر راہ خدا کا سفر تھا، اور لیکن سمجھانا یہ چاہ رہا تھا کہ اس قدر موت کو سامنے اور قریب سے ایک مرتبہ اس انداز سے دیکھنے کا ایک واقعہ ہوا، جو ابھی حادثات دیکھے گئے نا تو مجھے وہ ایک واقعہ یاد آ گیا، اور آج بھی وہ اسلامی بھائیوں کو یاد آتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ ایسا کوئی واقعہ کسی کی موت کا سبب بن جائے، دنیا سے چلا جائے، جاتے ہی رہتے ہیں، مرتے جاتے ہیں ہزاروں آدمی، عاقل و نادان آخر موت ہے۔ آپ نے ان مناظر میں سی این جی جو گیس کے سلنڈر ہیں اس کے پھٹنے کے آپ نے واقعہ سنے، اس وقت غالباً لاکھوں لاکھ کار و ویگنز، رکشے، ان میں سلنڈر لگے ہوئے ہیں۔ ہم ان حادثات کو دیکھ کر کے سلنڈر پھٹا، گاڑی میں آگ لگ گئی، بچے تک جھلس گئے، اموات واقعی ہو گئیں، شہادتیں واقعی ہوتی ہیں، لیکن ہم نے سوچا کہ میں جس سفر کر رہا ہوں یہ واقعہ سننے کے بعد کہ اب میں جو کار میں بیٹھ رہا ہوں، میں اپنی سواری کر رہا ہوں، کہ یہ میرا سفر میری زندگی کا آخری سفر نہ ہو، یعنی ہم ان واقعہ سے عبرت حاصل نہیں کرتے۔ آپ دیکھیے ابھی جو تازہ ایک واقعہ آیا، وہ باراتیوں کی بھری گاڑی دریا میں گر گئی، باراتی تھے اس کے اندر، تمام فوت شدگان مسلمانوں سے تعزیت ہے، زخمیوں کے لیے دعائیں ہیں، لواحقین سے ہمدردیاں ہیں۔ میں عبرت کی بات کر رہا ہوں، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ کیا ہوتا ہے بارات کی گاڑیوں میں، مجھے اس گاڑی کا حال نہیں پتا، لیکن بسا اوقات سفر میں شادی بیاہ اور باراتیوں کی بسیں کے ساتھ ہماری گاڑیاں نکلی ہیں، اس میں سے ڈھول، شور، شرابے کی جو آوازیں آتی ہیں، کیا اس واقعے کو دیکھ کر کوئی باراتی کی بس اس واقعے کو یاد کرے گی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ڈھول باجے اور تماشوں اور بے پردگی اور بے حیائی کے ساتھ ہم سفر کر رہے ہوں اور اللہ نہ کرے ہماری بس کو حادثہ پیش آ جائے اور ہم ایسی موت مرے۔ دیکھیں موت آنی ہے، موت سے فرار نہیں ہے، مگر ہم نہ چاہیں کہ موت ہمیں اچھی حالت میں آئے، ہمیں گانا سنتے سنتے موت آئے یا ہمیں سجدے کی حالت میں موت آئے، ہمیں غور کرنا ہے نا۔ تو اب بس کی راڈ ٹوٹ جاتی ہے، گئی، بریک فیل ہو گیا، گئی، گیس سلنڈر پھٹ گیا، حادثہ، اموات، آگ، لاشیں جھلس گئیں، ٹرین کا حادثہ، بوگیاں پٹریوں سے اتر گئیں۔ یہ واقعات ہم سنتے رہتے ہیں مگر ان واقعات سے ہمیں عبرت نہیں ملتی۔ تو اب آج کے اس سلسلے میں ابتدائی طور پر آپ کو جو عبرتناک خبریں بتائی گئیں ان کا تعلق حادثات سے ہے۔ ہم بس میں اور ملک و بیرون ملک مختلف ٹرانسپورٹیشن کے ساتھ ٹرین میں، جہاز میں سفر کرتے ہیں۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین سے یہ درخواست ہے، مدنی التجا ہے کہ ہر سفر کو زندگی کا آخری سفر سمجھ کر کریں
اور توبہ کر کے سفر کریں، گھر سے بھی توبہ کر کے نکلیں، دعائیں پڑھ کے نکلیں کہ اللہ تعالیٰ نفس و شیطان سے بچا کر رکھے، برے حادثات سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے، ہم سب کا ایمان سلامت رکھے، اور ہمیں ایمان اور عافیت پر میٹھے مدینے میں شہادت کی موت نصیب ہو جائے۔ واقعات سے اور ان خبروں سے محظوظ ہونا سنسنی کے بجائے یہ سلسلہ جو ہم نے شروع کیا اس لیے کہ ہم عبرت حاصل کریں۔ تو یہ شروع میں جو خبر تھی اس کا تعلق حادثہ سے تھا۔ آئیے اب دوسری خبروں کی طرف چلتے ہیں۔ بتائیے ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو 5 سالہ بچے کے ساتھ حیاسود معاملے کے بعد درندہ صفت افراد اسپتال کے باہر چھوڑ کر فرار۔ 14 سال لڑکی گھر سے اغوا، 2 اوباش نوجوانوں کے ہوس کا شکار۔ شوہر کے تشدد سے تنگ آ کر 5 بیٹیوں کو زندہ جلانے کے بعد بیوی نے خود سوزی کر لی۔ غربت کے باعث شادی نہ ہونے پر 4 بہنیں نہر میں کود کر ہلاک۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ کتنی عجیب و غریب یہ خبریں ابھی ہم نے دیکھی۔ پہلی جو واقعہ ہوا کہ کس طرح چھوٹی بچی کے ساتھ جو واقعہ پیش ہے، مجھے بولتے ہوئے بھی بڑا عجیب سا لگ رہا ہے، اور پھر جوان سال بچی کے ساتھ جو واقعہ ہوا۔ کیا یہ واقعہ پہلا ہے؟ آپ کہیں گے نہیں، یہ واقعہ پہلا نہیں ہے۔ اس سے پہلے کیا اس طرح کی خبریں ہم نے کیا پڑھی سنی نہیں؟ آپ کہیں گے پڑھی سنی۔ امیر اہل سنت میرے شیخ طریقت بہت پہلے سے فرماتے تھے کہ خبر آپ کو پتہ چلی تھی کہ 2 سال کی بچی کے ساتھ زیادتی ہوئی، وحشیانہ سلوک ہوا، حیا سوز سلوک ہوا۔ 2 سال کی بچی، 5 سال کی بچی، 20 سال کی جوان لڑکی، چھوٹی چھوٹی بچیاں۔ کیا ہے یہ سب؟ سنسنی ہوئی، حیرت ہوئی، غصہ آیا، جذبات آپ کے مشتعل ہوئے، جو کیفیت آپ کی ہوئی اس پر میرا کوئی تبصرہ نہیں ہے۔ آئندہ یہ واقعات نہ ہوں، ہم نے اس کے لیے کیا کیا؟ یہ واقعات کیوں ہوئے؟ اس پر ہم نے کیا غور کیا؟ آخر وہ کون سے اسباب ہیں جس کی وجہ سے اس طرح کی تحریک اٹھتی ہے اور ایک انسان اس طرح کی وحشیانہ حرکتوں پر آمادہ ہو جاتا ہے، اتنی درندگی پر آمادہ ہو جاتا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دنیا بھر کے اگر ہم اعداد و شمار لیتے ہیں تو اسباب پر غور کرتے ہیں تو اس وقت دنیا میں کنواری ماؤں کی تعداد جو بڑھتی چلی جا رہی ہے، اس طرح کے تشدد، وحشیانہ اور حیا سوز حرکتوں کی جو تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے، اس پر ہو سکتے ورکشاپ ہوتے ہوں، ڈیبیٹس ہوتی ہوں گی، میری ان سے کوئی مطلب کہ وہ کلام نہیں ہے، لیکن ہم نے ان چیزوں کو روکنے کے لیے پہلے ان اسباب کو کیا روکا کہ جس سے ایک شخص اس طرح کی حرکتوں پر آمادہ ہوتا ہے۔ آپ اس کے کیا اسباب بیان کریں گے؟ کیا آپ اس میں میڈیا پر آنے والے حیا سوز مناظر کو سبب نہیں جانتے؟ نیٹ کے ذریعے دیکھے جانے والے مناظر کو سبب نہیں سمجھتے؟ میگزینز اور اس طرح کی تصاویر اور اس طرح کی ویڈیوز کلپس کا ایک دوسرے کو شیئر کرنا، کیا آپ اس کو سبب نہیں سمجھتے؟ کیا سوشل ویب سائٹس کے ذریعے جو بے حیائیاں پھیلائی جا رہی ہیں، کیا آپ اس کو سبب نہیں سمجھتے؟ شاید ہو سکتا ہے کہ آپ مجھ سے اتفاق کریں، اور میں امید کروں گا آپ مجھ سے اتفاق کریں گے۔ یہ اسباب ہیں، اور اس طرح کے بہت سارے اسباب ہیں۔ بازار میں جائیں تو اسباب گھومتے پھرتے نظر آتے ہیں۔ ہم ان اسباب کو پہلے کیوں نہیں ختم کرتے کہ یہ وہ اسباب ہیں جو انسان کے اندر ایک ایسی تحریک کو اٹھاتے ہیں
جس کے خیال سے ہی، جس کے تصور سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور وہ جیسا سب کچھ بھول جاتا ہے۔ اور ہم ان تمام تر حالات اور واقعات کے بعد، اسی خبریں آنے کے بعد خود کو کتنا انسیکیور فیل کر رہے ہیں۔ ہم اپنی بچیوں کو انسیکیور فیل کر رہے ہیں۔ تھوڑی دیر تک ہماری بچی گھر پر نہ آئے، گلی کے کونے پہ کوئی چیز لینے گئی ہو، ایک گھبراہٹ سے اٹھتی ہے، کدھر چلی گئی؟ رکشہ لیٹ ہو جاتا ہے، گھبراہٹ سے اٹھتی ہے، کدھر چلی گئی؟ بس میں جاتی ہے تو گھبرا جاتے ہیں، یہاں جاتی ہے تو گھبرا جاتے ہیں، وہاں جاتی ہے تو گھبرا جاتے ہیں۔ آخر یہ گھبراہٹ جو ہمارے اندر، کیا یہ گھبراہٹ بھی جیتے رہیں گے کہ اس کے اسباب کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے؟ کیا ہم نہیں سمجھتے کہ نیٹ کی نحوست جو دن با دن بڑھتی چلی جا رہی ہے اور ہماری عزت کو انسیکیور کر رہی ہے؟ آپ کہیں گے کہ اچھا استعمال بھی تو ہے، اچھے استعمال میں کوئی کلام نہیں ہے، لیکن کتنا اچھا ہے، وہ کتنا اچھا نہیں ہے، اس کا استعمال بچیاں کتنا کر رہی ہیں، نوجوان لڑکے کتنا کر رہے ہیں، اور عام طور پر ڈشز کے ذریعے، کیبلز کے ذریعے کس طرح کے مناظر گھر گھر دکھائے جا رہے ہیں، ٹی وی سکرینز کے ذریعے دکھائے جا رہے ہیں۔ اب گھر بیٹھا ایک شخص، دنیا میں بیٹھا ایک شخص، اس کے جو جذبات ابھرتے ہیں اور پھر وہ جو نہ کرنے والے کام کر جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو سبب پر جائیے کہ ہم ان اسباب پر کچھ بریک لگائیں۔ دنیا پریشان ہے۔ میں آپ کو اس کی پوری رپورٹس بتاؤں کہ کس قدر اس طرح کے ہزاروں واقعات دنیا میں ہو رہے ہیں، ہزاروں بچیاں دنیا میں برباد ہو رہی ہیں، ماں باپ کس قدر اس معاملے میں شرمندہ ہو رہے ہیں۔ نیٹس کے ذریعے، سوشل ویب سائٹس کے ذریعے جس طرح شیئرنگ ہو رہی ہے، فوٹوگرافز کی، ویڈیوز کی، کانٹیکٹس بن رہے ہیں، ملاقاتیں ہو رہی ہیں، اور ان ملاقاتوں اور کانٹیکٹس کے بعد پھر جو بے حیائیاں ہو رہی ہیں، مطلب میں یہ نہیں کہتا کہ ماں ذمہ دار ہے یا باپ ذمہ دار، کون ذمہ دار ہے؟ Who is responsible؟ ارے یہ خبریں آپ شاید برسوں سے سنتے چلے آ رہے ہیں، آپ کے جذبات ابھرتے ہوں گے۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، روکنے کی کوشش کریں، ان اسباب پر قابو پانے کی کوشش کریں۔ اپنے گھر کو، ہو سکتا ہے کہ اس وقت لاکھوں گھروں کے اندر یہ سلسلہ دیکھا جا رہا ہوں۔ میں آپ سے عرض کرتا ہوں، یہ واقعہ کل آپ کے اور ہمارے ساتھ نہ ہو، آپ اور ہم اپنے گھر کے اندر ان تمام چیزوں کو روکنے کی کوشش کریں کہ آپ کے اور میرے گھر کے اندر یہ واقعہ متاثر نہ ہو۔ ہر شخص غور کرے اور اس کے اسباب پر غور کریں۔ آپ اور خبروں کی طرف غور کریں کہ غربت کی وجہ سے بچیوں کا کیا حال ہوا، گھر میں ناچاکی، گھر میں پریشانی، یعنی اتنی بچیاں خودکشی کر گئیں، ماں نے اتنی بچیوں کو مار دیا، ماں نے بچیوں کو قتل کیا، ایک آدمی نے بچی کو قتل کر دیا، بیٹی ہوئی بیٹی کو قتل کر دیا۔ یہ ساری چیزیں جو کچھ ہو رہی ہیں، غربت کے نام پر، بیٹا نہ ہونے کے نام پر، پریشانی کے نام پر، ہم ان چیزوں کو ختم کرنے کی کوشش کریں، موٹیویشن کریں، نیکی کی دعوت عام کریں۔ سب دین سے دوری، اللہ تبارک و تعالی پر کما حق ہو جیسا کہ ہونا چاہے توکل نہ ہونا، بے حیائی اور بے پردگی کا عام ہونا، اور اس بے حیائی اور بے پردگی کو جن ذرائع سے مزید عام کیا جا رہا ہے ان پر قدغن نہ لگانا، ان کے لیے رکاوٹ نہ پیدا کرنا، اپنے گھروں کو اس معاملے میں بچانے کی کوشش نہ کرنا، یہ بہت سارے اسباب ہیں۔ تو آپ دیکھیے کس طرح مطلب کہ اس طرح بچیوں کے ساتھ زیادتی، لڑکیوں کا گھر سے اغوا ہو کر ہوس کا نشان بننا، پھر شوہر کے تشدد سے تنگ آ کر 5 بیٹیوں کو زندہ جلا کر خودکشی کر بچیوں کو قتل کیا اور خود بھی خودکشی کر لی۔ اسی طرح شادی نہ ہونے پر بچیوں کا خودکشی کر لینا، لڑکیوں کا۔ ان تمام چیزوں پر غور کرنا چاہیے کہ اس کی اسباب کیا ہیں۔ مہنگائی، شادی مہنگی ہونا، شادیوں پر اخراجات زیادہ ہونا، منی ڈسٹریبیوشن کا نظام پراپر نہ ہونا، اگر مالدار پراپر زکوٰۃ ادا کریں، غریب لوگوں کی غمخواری کریں، ان کی مدد کریں، پریشان حالوں کی پریشانی دور کرنے کی کوشش کریں، ہو سکتا ہے کہ آپ کے اکیلے کا کوئی عمل کسی کے گھر کے اندر ایک خودکشی کو بچا سکتا ہے۔ خودکشی حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔
یہ قتل، اس کے جو بھی اسباب ہیں، میں آپ کو کچھ اسباب بیان کرتا ہوں قرآن پاک کی اس سے بیان سے، کہ قرآن پاک کے اندر اس کو باقاعدہ واضح کیا گیا ہے کہ یہ سورہ بنی اسرائیل کے حوالے سے جہاں اولادوں کو قتل کیا جاتا ہے، اس کے بیان کے تحت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے جیسے کہ نا، اور اپنی اولاد کو قتل نہ کرو مفلسی کے ڈر سے، ہم انہیں بھی روزی دیں گے اور تمہیں بھی، بے شک ان کا قتل بڑی خطا ہے۔ تو اب مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو یہاں وضاحت کی ہے، یہ میں وضاحت کر دوں۔ اے والدین، اگر بڑھاپے میں تمہاری خواہش و حاجت ہے کہ تمہاری اولاد تم کو عزت و محبت سے پالے، تو تم پر بھی یہ فرض ہے کہ اپنی اولاد کو ولادت کے بعد بچپن، نابالغی اور قریب بلوغت کسی طریقے سے بھی قتل نہ کرو، نہ بے پرواہی کر کے، نہ بھوکا رکھ کر، نہ جان سے مار کر، نہ زندہ گار کر، نہ در بدر پھرا کر، نہ نفرت کر کے۔ بیٹے ہوں یا بیٹیاں، سب رب کی عطا ہے۔ غریب ہو جانے کے خوف سے نہ کوئی کسی کو غریب کر سکتا ہے نہ امیر، بلکہ ہم ہی رزق دیتے رہے ہیں شروع سے اور دیتے رہیں گے، ان کو بھی اور تم کو بھی۔ بے شک اولاد کا قتل تو بہت ہی عظیم، بڑا سخت، ناقابل معافی گناہ ہے۔ خیال رہے کہ اولاد نام ہے روح اور جسم والے زندہ بچے کا، جس کی ابتدا والدہ کے پیٹ میں حمل میں جان پڑنے کے بعد ہوتی ہے۔ اہل عرب اور آج بھی بہت سے جہالت میں پھنسے ہوئے قبیلے، بلکہ بہت سے پڑھے لکھے لوگ لڑکیوں سے سخت نفرت کرتے ہیں اور طرح طرح کی ایذائیں، تکلیفیں دے کر ان کو مارنے یا تا عمر ذلیل رکھنے کی حرکتیں اور کوششیں کرتے ہیں۔ زندہ دفن کر دینا یا شیر خوار بچی کو جنگل اور کوڑے کے ڈھیر پر پھینک دینا، جیسے کہ ابھی چند واقعات ہوئے، کوڑے کے ڈھیر پر بچیاں ملی ہیں، 9 مولود بچیاں ملی ہیں۔ یہ واقعات میں عبرت نہیں ہے؟ ڈھیر پر پھینک دینا ایک ہی قسم کی حرکت ہے۔ ایسی ظالمانہ حرکتوں کی 2 ہی وجہ ہوتی ہیں، یا یہ کہ والدین کو اس لیے غریب ہو جانے کا خوف ہوتا ہے کہ بیٹی کو جہیز کہاں سے دیں گے۔ عرب قبیلے اکثر خانہ بدوش ہوتے ہیں، وہ لڑکوں بیٹوں کو اس خیال سے پال لیتے کہ یہ جوان ہو کر سفر وغیرہ میں چوری و ڈکیتی، مار کٹائی، لوٹ مار، لڑائی جھگڑے میں ہمارا ساتھ دے گا، لیکن لڑکی کو ہم کہاں اٹھاتے پھریں گے، کھلائیں گے پلائیں گے اور بڑی ہونے کے بعد دوسرے کے حوالے کر دیں۔ یا شرم و غیرت کی وجہ سے لڑکیوں کو مار ڈال دے، شرم اور غیرت کی وجہ سے لڑکیوں کو مار ڈالتے ہیں کہ اگر ہمارے دشمن کا بس چلے گا تو وہ ہماری جوان لڑکیوں کو اٹھا لے جائیں گے، یا ہم کو دامادی کا تانا سننا پڑے گا۔ موجودہ دور میں بھی بہت سی علاقوں اور قبیلوں میں یہ جاہلانہ خیالات موجود ہیں۔ ان آیات میں ان دونوں قسم کے خیالات اور ان خیالات کی بنا پر ظلم و قتل سے منع فرمایا گیا ہے۔ تو اے میرے مدنی چینل کے ناظرین، آج آپ کو جو عبرت ناک خبروں کے حوالے سے بتایا گیا کہ جیسے بچی سڑک پر، مطلب اس طرح بچیاں ملی، 9 مولود بچی ملی، اور جو قتل وغیرہ ہوئے بچیوں کو اس لیے قتل کیا گیا کہ بیٹا نہیں ہے، عبرت لیں اور ہم کم از کم ان واقعات دوبارہ نہ ہوں اس کے لیے نیکی کی دعوت عام کریں۔ بنیاد دین سے دوری ہے، سنتوں بھرے مدنی ماحول سے دوری ہے، قرآن اور حدیث کی تعلیمات سے دوری ہے۔ شریعت کو نہ سمجھ کر ہم یہ بھولے کر رہے ہیں، ہم ایک ایسے کلچر کے پیچھے چل رہے ہیں جس کلچر نے بے حیائی دی، ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا۔ دین متین کا جو پیغام ہے، قرآن و حدیث کا جو پیغام ہے، اس کے جو ارشادات ہیں، اس پر ہم عمل کی طرف آئیں، اپنی زندگی میں تبدیلی لانے کی کوشش کریں، اور جو واقعات یا خبریں آپ تک پہنچیں ان میں عبرت لیں کہ اس میں میرے لیے عبرت کیا ہے، میری قبر و آخرت کے لیے کیا ہے، معاشرے کی درستی کے لیے میں کیا کر سکتا ہوں۔ دعوت اسلامی کر رہی ہے، خود یہ سلسلہ عبرت ناک خبریں، یہ سلسلہ ان تمام معاملات کی درستی کی ایک کڑی ہے۔ میں محسوس کرتا ہوں، میں چاہتا ہوں آپ بھی محسوس کریں، خود کو بدلوں،
اچھا ہو جاؤں، اپنے گھر کے لیے اچھائی کا سوچوں، اپنے آس پڑوس کے لیے اچھائی کا سوچوں، ان کو نیکی کی دعوت دوں، ان کو مدنی ماحول کے قریب لاؤں، یہ خودکشی اور ان تمام چیزوں سے ہمارا معاشرہ بچے۔ بہت خوبصورت بات کرتے ہیں میرے پیارے امیر اہل سنت کہ آپ نے دنیاوی تعلیم اور اس طرح کی یہ جاہلانہ جو معاملات ہوتے ہیں ان میں پڑے ہوئے لوگوں کو تو خودکشی کرتے ہوئے دیکھا سنا ہوگا، لیکن کوئی عالم دین کا ایک واقعہ بتا دے جس نے خودکشی کی ہو، نہیں ملے گا۔ خوف خدا اور دین متین کی سمجھ رکھنے والا، توکل اللہ پر بھروسہ کرنے والا، کما حقہ اللہ پر بھروسہ کرنے والا، قناعت پسند اور ان تمام تر بہت سارے جھمیلوں سے خود کو بچا کر چلنے والا بہت فائدے میں رہتا ہے۔ تو ان تمام خبروں سے عبرت حاصل کریں۔ آئندہ ہفتے مزید عبرت ناک خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہونے کی نیت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ای میل ایڈریس نوٹ کر لیجئے، ENK عبرت ناک خبریں @madanichannel.tv۔ آپ اپنے اطراف میں اگر اس طرح کی کوئی خبریں دیکھتے ہیں، آپ دیکھیے میں نے پوری کوشش کی ہے کسی کا نام اور عطا پتہ حتی الامکان کہ کسی کو یوں ڈکلیئر نہ ہو، کیونکہ امیر علیہ سنت نے جو اخبار کے بارے میں سوال جواب رسالہ عطا فرمایا ہے، اس میں جس طرح کی قیودات عطا کی ہیں، اللہ کرے ان قیودات ہمارے ذہنوں میں رہیں، ہماری ان خبروں سے کسی کا عیب ظاہر نہ ہو اور کسی کے لیے عار نہ بنے، ہم اس سے صرف عبرت لیں اور جو اس کے شرعی تقاضے ہیں وہ بھی ہم اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں۔ تو عبرت ناک خبریں @madanichannel.tv یہ آپ کے سامنے ای میل ایڈریس ہے۔ اگر آپ کوئی عبرت ناک خبر اپنے اطراف میں پاتے ہیں، کوئی اپنے ساتھ ایسا واقعہ پاتے ہیں کہ جو آپ کے ساتھ اللہ نہ کرے ہوا ہو، تو آپ بھی شرعی تقاضے پورے کرتے ہوئے آپ ہمیں یہ ای میل کر سکتے ہیں۔ یہ ای میل ہمارے اسلامی بھائی اس کو کھولیں گے اور جو موضوع سے متعلق ای میلز ہوگی وہ مجھے ڈائریکٹ فارورڈ کر دی جائیں گی، جسے انشاءاللہ تعالی میں بھی دیکھوں گا، پڑھوں گا، اور ہو سکتا ہے کہ آپ کی بھیجی ہوئی کوئی عبرت ناک خبر ہمارے کسی سلسلے کا حصہ بن جائے، کیونکہ ہم اس کی شرعی تفتیش بھی کرتے ہیں۔ اگر شرعاً اس خبر کا بیان کرنا جائز ہوا اور اس میں عبرت کے پہلو نمایاں ہوئے، عبرت کے پہلو نکلتے ہوئے، تو ہم ضرور کوشش کریں گے کہ ہمارے سلسلے میں وہ خبر بھی داخل ہو۔ آئندہ ہفتے اتوار کو عصر کے بعد کم و بیش 5:40 پر ایک بار پھر عبرت ناک خبروں کا سلسلہ لے کر حاضر ہونے کی نیت ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے دین و ایمان، جان و مال، عزت آبرو، گھر بار، کاروبار، رزق حلال، اہل و عیال، نسبتیں سب کی حفاظت فرمائے۔ دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کیجئے، ہفتہ وار اجتماع کے ساتھ ساتھ مدنی قافلوں میں سفر کیجئے، اپنے گھر میں فیضان سنت کا درس شروع کیجئے، مدنی انعامات پر عمل کی کوشش کیجئے تاکہ ہمارا سوچ مدنی بنے، ہمارا ذہن مدنی بنے، ہمارا ماحول مدنی بنے اور ہم بہت سارے واقعات سے بچنے اور بچانے میں کامیاب ہو جائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کا جذبہ دے، آمین۔ بجاہین نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ترجمہ کنزُ کی بات تو عبرت لو اے نگاہ والو، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔